وحال بینہما الموج، درمیان میں موج آئی، نوح علیہ السلام کا بیٹا بہہ کے چلا گیا۔ جب بیٹا بہنے لگا زبان سے آواز نکالی، اے ابا جی مجھے بچا لیں، اے ابا جی مجھے بچا لیں۔ مشرک کبھی بھی اللہ کو مشکلات میں نہیں پکارتا، کس کو پکارے گا؟ غیر اللہ کو۔ یہاں بھی کہا اے ابا جی مجھے بچا لیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی عادت کے مطابق غیر اللہ کو پکارنے لگا۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیز۔ السلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ واجب الاحترام سورۃ العنکبوت 20واں پارہ، اس سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ تلاوت تو آیت کے کچھ حصے کی ہے، مگر اس میں بیان ہونے والا قصہ اور واقعہ جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، متفرق مقامات پر بیان کیا گیا ہے، آج اس مختصر سے وقت میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ طالب علم کو صحیح بیان کی، پھر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ جو قصہ آج کے اس دورانیے میں بیان کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں، وہ واقعہ ہے ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ بات تو مجھے آخر میں کرنی چاہیے، یاد رہی تو دہرا دی جائے گی، شروع میں ہی بتا دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ اللہ کے دربار میں یہ رویا بہت کرتے تھے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے دھونے میں رہتے، اسی وجہ سے ان کا نام بھی نوح پڑ گیا تھا۔ یہ قصہ اور واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب نبی اللہ کے دربار میں روتے رہے تو میں اور آپ بھی اللہ کے سامنے رویا کریں۔ ہماری مشکلات کا حل، ہماری ضرورتوں کا حل، ہماری رنجیدگیوں کا حل
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کے اندر مضمر ہے. ہم روئیں گے، وہ مسائل حل کر دے گا. بے زبان بچہ، معصوم بچہ جب تک نہ روئے تو ماں دودھ نہیں دیتی. وہ پیشاب کر دے جب تک روئے نہیں تو ماں صاف نہیں کرتی. ایسے ہی اللہ کے دربار میں رونا دھونا پڑے گا تو پھر ہی اللہ کی طرف سے رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. حضرت نوح علیہ السلام زندگی تو انہیں 1000 سال سے بھی زیادہ ملی، مگر دعوتی زندگی جس میں قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے وہ 950 برس تھی. قرآن مجید شاہد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو بھیجا. یہاں سے بات بھی پتہ چل گئی کہ نبوت و رسالت کا منصب خود نہیں ملتا، یہ منصب دینے والا کون ہے؟ ہم نے بھیجا. ایسے نہیں کہ کوئی اٹھے دعویٰ کرے میں نبی ہوں، ایسے نہیں کسی کے ایما اور اشارے پہ نبوت ملنے لگے تو وہ دعوے کرنے لگ جائے. نہیں، ارسلنا، نبوت و رسالت دینے والا منصب کس کے پاس ہے؟ اللہ. ہم نے نوح کو بھیجا الی قومی، اپنے قوم کی طرف. فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما. کتنے سال؟ 950 برس دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے. اسی دعوت کو سورہ ہود میں بھی میرے رب نے بیان کیا. فقال یا قوم، فرمایا اے میری قوم، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کے مستحق صرف کون ہے؟ یہ جملہ بس ہم نے رسمی بنا لیا ہے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. حضرت نوح کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی. فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، پوجا کے لائق صرف کون ہے؟ جھکنے کے لائق صرف کون ہے؟ مدد مانگنے کے لائق صرف کون ہے؟ دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات. جب یہ دعوت دی، حضرت نوح فرمانے لگے انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، کھلا ڈرانے والا ہوں. قوم کیا جواب دینے لگی؟ 4 باتیں کی قوم نے. قوم کہنے لگی کہ 4 وجہوں سے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. مجھے مختصر اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، مضمون تفصیلی ہے، وقت متحمل نہیں کہ میں تفصیلی گفتگو کروں. 4 باتیں کی. کہنے لگے اے نوح ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ کوئی پروفیشنل شخصیت ہوتی تو بات مانتے، آپ تو ہماری طرح ہیں. اسلام اور دین چاہتا ہے کہ تم سادے بنو، مگر وہ چاہتے تھے کہ نہیں، کہ جو نبی ہو اس میں کوئی عجیب سی چیزیں ہونی چاہیے. ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم کیوں مانیں آپ کو، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں. دوسری بات قوم کہتی ہے وما نراک الا اتبعک، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تابع داری صرف وہی لوگ کر رہے ہیں جو معاشرے میں کمینے ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں. اراذلنا بادی الرأی، آپ کی بات تو صرف سادے لوگ مانتے ہیں. بتاؤ ہم جیسے شریف لوگ کون سا کلمہ پڑھ کے ابھی تک آپ کے ساتھ ملے؟ اور قوم آگے کہتی ہے بل نظنکم کاذبین، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. نوح صرف آپ کو نہیں، آپ کے ساتھ جتنے لوگ ماننے والے ہیں ہم سب کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اور بھی باتیں کی. حضرت نوح نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، مجھے میرے رب نے رحمت دی ہے. وآتانی برحمۃ من عنده،
فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم خود اندھے ہو گئے ہو، مجھے اللہ نے رحمت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ کی رحمت سب سے بڑی وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نبوت اور رسالت ہے، تم اندھے ہو گئے ہو۔ حضرت نوح نے آگے بات کو بڑھایا، فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کبھی چندہ مانگنے آیا ہوں؟ اپنی دعوت پہ تم سے کبھی میں نے اجرت مانگی ہے؟ اور بتاؤ میں نے کبھی دعویٰ کیا ہو عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ ولا اقول لکم انی ملک، کبھی میں نے کہا ہو کہ میں بادشاہ ہوں، میں فرشتہ ہوں؟ کبھی نہیں کہا۔ اور اگلی بات حضرت نوح فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بھی ثابت کرو میں نے کہا ہو کہ میں عالم الغیب ہوں۔ کبھی میں نے یہ دعوے نہیں کیے۔ ہمیشہ بادشاہت کس کی ہے؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ کبھی میں نے یہ دعوے نہیں کیے، تو بتاؤ پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ قوم کہتی ہے یہ جو آپ کی مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں یہ حقیر کمینے لوگ ہیں، ان کو اٹھاؤ۔ حضرت نوح نے فرمایا یا قومی من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان سادے لوگوں کو اٹھا دوں، غریبوں کو اٹھا دوں، من ینصرنی، اللہ کا عذاب آیا تو مجھے کون بچائے گا؟ اللہ کا عذاب آ گیا تو مجھے کون بچائے گا؟ نہیں۔ اب وہ اگر عقل مند ہوتے نا قوم نوح تو یہیں سے سمجھ جاتے کہ نوح سچا نبی ہے۔ اگر اسے دولت کی لالچ ہوتی تو بڑوں کو اپنی مجلس میں بلاتا، اس نے حقیر لوگوں کو بلایا، معلوم ہوا اس کے دل میں دولت کی محبت نہیں بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن جب شرک آ جائے تو عقل پہ پردہ آ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ کام نہیں ہوگا، جو میری مجلس میں آیا اس کو میں نے اٹھانا نہیں، اس کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہے، میں کیوں اس کو اٹھاؤں؟ چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی، حضرت نوح علیہ السلام سے قوم کہنے لگی قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا۔ سنیے گا بات، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس لیے جلدی جلدی ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ قد جادلتنا، اے نوح تو نے بڑے عرصے سے جھگڑا ہم سے کیا ہوا ہے، فاکثرت جدالنا، اور یہ جھگڑا کوئی تھوڑا نہیں، 950 سال سے بات سن رہے ہیں۔ وہ جھگڑا کیا تھا؟ کوئی مال کا جھگڑا تھا، دکان کا جھگڑا تھا، جائیداد کا، سیاسی جھگڑا تھا؟ یہی جھگڑا تھا جو جھگڑا آج اشاعت التوحید و سنہ ہر پلیٹ فارم پہ کرتی ہے کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے۔ میرے طالب علم بھائیوں، چھوٹے میرے بھائیوں، آپ کے ذہن چھوٹے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے آپ سے کہوں گا، کہیں گے آپ کو کوئی لوگ تم کیوں ہر وقت نام لیتے ہو اشاعت التوحید و سنہ کا؟ اور میرے بڑے نوجوان طالب علموں، آپ کو لوگ تانا دیں گے، اور میرے نمازی حضرات آپ بھی سنیں، آپ کو لوگ کہیں گے اشاعت التوحید والے نو تے صرف ایکو ہی مسئلہ یاد ہے، ان کو تو بس ایک ہی بات آتی ہے۔ آؤ قرآن کہتا ہے یہ بات کرنے والے سب سے پہلے کون تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کوئی اور گل بھی سناؤ، یہی بات سنا رہے ہو کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو یار، کیوں ڈر گئے ہو تو؟ اونچی آواز سے ذرا بولو۔ جب توحید بیان ہو نا، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندے میری توحید بیان کر رہے ہیں، تو فرشتوں کی صف میں آنا چاہتے ہو تو ذرا میرے ساتھ توحید کے یہ نغمے گائیے۔ حضرت نوح نے 950 سال یہ مسئلہ سنایا کہ عالم الغیب صرف کون، حاجت روا صرف کون، بگڑی بنانے والا صرف کون، حاضر و ناظر صرف کون، نظر و نیاز کے لائق صرف کون ہے، سجدوں کے لائق کون ہے، چڑھاووں کے لائق کون ہے، دور و نزدیک سے پکاریں سننے والا صرف کون ہے، گنج بخش کون ہے، داتا کون ہے، غریب نواز کون ہے، مشکل کشا کون ہے، کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا کون ہے، اور کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو حضرت نوح کی قوم کہتی ہے قد جادلتنا، کوئی اور بھی مسئلہ سنائیں، فاکثرت جدالنا،
اتنے عرصے سے آپ ہمیں یہ مسئلہ سنا رہے ہیں، اچھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، آپ نے وعدہ کیا تھا مسئلہ مانو وگرنہ عذاب آئے گا، اب لے آ اپنا عذاب جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے۔ قوم اس قدر سرکش ہو گئی، حضرت نوح نے فرمایا انما یاتیکم بہ، جب وہ عذاب آئے گا نا، لا ینفعکم نصحی، میری نصیحت بھی اس دن تمہیں کوئی کام، اونچی آواز سے، میری نصیحت کوئی کام نہیں آئے گی، میری نصیحت کوئی نہیں بچائے گی تمہیں، مان لو ابھی وقت ہے۔ قوم کہتی ہے فاتنا بما تعیدنا، لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اب آ گیا وہ وقت۔ حضرت نوح کو پتھر پڑے، برداشت کیے، گالیاں ملی، برداشت کی، پھپتیاں کسی گئیں، برداشت کی۔ اب حضرت نوح کا سینہ تنگ ہوا، ایک دن رب ذوالجلال کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، قرآن کے صحیح اوراق میں، قرآن مجید کے اوراق میں وہ دعوت اللہ نے محفوظ کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے، اور پھر ایسا عذاب آیا قیامت کی صبح تک اس عذاب کو اللہ نے عبرت ناک عذاب بنا کے رکھ دیا تھا۔ اللہ ہم سب کو عذاب الہی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح کیا کہتے ہیں؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے میرے پروردگار، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار آپ جانتے ہیں میں نے اپنی قوم کو تیری توحید کا سبق سنایا، میں نے اپنی قوم کو تیری توحید کی دعوت دی، ایک دو دفعہ نہیں، لیلا ونہارا، صبح بھی، شام بھی، رات کے اندھیروں میں بھی، دن کے اجالوں میں بھی، سفر و حضر میں بھی، ڈے اینڈ نائٹ میں نے تیری توحید کی دعوت دی۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اس کا ترجمہ اگر لفظی اعتبار سے کروں تو شاید مزہ نہ آئے، مانا کرتا ہوں اگر پسند آئے سبحان اللہ کی داد دیجئے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اے میرے پروردگار جب کسی بیمار کو، جب کسی مریض کو دوا دی جائے، مرض بجھنے لگتا ہے، مرض کنٹرول میں ہونے لگتا ہے، وہ مرض ختم ہونے لگتا ہے، علاج کرنے سے وہ بیماری کی جڑ ختم ہونے لگتی ہے، لیکن فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میں جتنا علاج کرتا ہوں مرض اور بڑھتا جا رہا ہے، مرض اور بڑھتا جا رہا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں فرارا کا معنی میں نے کیا کر دیا ہے۔ اے میرے پروردگار اب میرا صبر، اب میری صبر کی حد برداشت مجھ سے نہیں ہو رہی، اے میرے پروردگار اب میں تیرے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہوں۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے اللہ ہمیشہ مضبوط رہنے والی ذات تیری، ہمیشہ قوت والی ذات تیری، ہمیشہ غلبہ تیری ذات کا، میری قوم نے مجھے اس قدر ستایا ہے، اب میں کہنے لگ گیا ہوں رب انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اللہ میں عاجز ہو گیا، اللہ میں کمزور ہو گیا، اب میں تیری رحمت کا محتاج، اللہ تیری مدد کا منتظر ہوں، اے اللہ میری مدد فرما دے۔ ہاں میرا نوح سوال کر میں کیسے تیری مدد کروں، کیسے میں تیرے دشمنوں کا انتقام لوں، کیسے تیرے دشمنوں کا میں انجام بنا دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام جوش میں آئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اور دعا کرنے لگے، فرمایا رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، ہر موقع پہ
سے میری تکذیب کی، صرف مجھے نہیں میرے ماننے والوں کو بھی جھوٹا کہا ہے۔ اللہ اب میں تیری مدد کا منتظر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نوح مانگ تو صحیح، کیسے تیری مدد آئے، کیسے میری مدد آئے، کیسے تیرے دشمنوں کا انجام ہو۔ حضرت نوح نے سوال کیا رب لا تذرنی، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا رب انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ آیت تو بڑی طویل ہے، میں 2 حرفوں میں معنی کر دیتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میرے دشمنوں کا انجام ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا بچہ کچا بھی باقی نہ رہے، ان کا بچہ کچا بھی باقی نہ رہے، وہ بڑے ہو کے انہوں نے بھی فاجر اور کافر ہی بننا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بندے، ٹھیک ہے میرے نوح، تو نے میری وجہ سے تکلیفیں اٹھائیں، اب میں تیری دعا کو قبول کر کے ایسے ہی کروں گا جیسے تو نے دعا مانگی ہے۔ اللہ فرماتی ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اے میرے بندے نوح، اب تیری دعا کی قبولیت کا نظارہ ہونے لگا ہے۔ دعا تو اسی وقت قبول ہو گئی تھی، اب اس کا ثمرہ اور نتیجہ ملنے لگا ہے۔ میں اللہ آپ کو بتا رہا ہوں، بس اب میں نے ہدایت کے دروازے آپ کی قوم کے لیے بند کر دیے۔ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، اب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا۔ اب میں نے آپ کی قوم کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو کشتی بنانا تو نہیں آتا، لیکن ہم حکم کریں گے، ہم وحی کریں گے، ہم طریقہ سکھلائیں گے، ہم آپ کو طریقہ بتلاتے چلیں گے۔ آپ نے بہت بڑا ایک جہاز تیار کرنا ہے۔ یہاں ایک بات کر دوں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر بس اللہ ہی پہ توکل ہو، کوئی اسباب درمیان میں نہیں لے کے آنے۔ اللہ پاک اس قوم کو ویسے بھی تو ہلاک کر سکتے تھے، لیکن پہلے کشتی بنوائی، یہ اسباب ہیں۔ اللہ نے بتایا ہر کام ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہونا چاہیے۔ کشتی تیار ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی تیار کر دیں۔ نام تو کشتی کا ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ وہ 3 منزلہ بحری جہاز تھا، اس میں باقاعدہ دروازے بھی تھے، کھڑکیاں بھی تھیں، لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہونے کے لیے جگہ بھی تھی۔ آج قرآن کی شان پہ قربان جاؤں، لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کی، گاڑیاں بنا دیں، ہوائی جہاز بنائے، نہیں، قرآن سے باہر نہیں جا سکتے۔ گاڑیاں سب سے پہلے ایجاد ہوئیں، یہ پہیہ جو ایجاد کیا ہے حضرت آدم کے زمانے میں، اور کشتی کی ایجاد ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ہوائی جہاز کی مثال تیار ہوئی کون سے پیغمبر کے زمانے میں؟ کس پیغمبر کا تخت ہوا میں اڑتا تھا؟ اونچی آواز سے، حضرت سلیمان۔ تم کہتے ہو ہماری ترقیاں زیادہ ہیں، سب سبق قرآن نے ہمیں سکھلائے ہیں، اسی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کشتی تیار ہو رہی ہے، قوم جب بھی قریب سے گزرتی، حضرت نوح علیہ السلام کبھی دروازہ بنا رہے ہیں، کبھی بیٹھنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب بھی قوم قریب سے گزرتی مذاق کرتے، طنزیہ انداز میں پوچھتے نوح یہ کیا تیار کر رہے ہو، یہ کیا بنا رہے ہو، یہ کیا چیز بن رہی ہے، اور مذاق کرتے۔ کشتی تو چلتی ہے پانی پہ، یہاں تو جگہ بھی خشک، یہاں تو جی ہاں کون سی جگہ ہے جہاں پہ کشتی چلائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا او یارو میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میں تو اللہ کا فرستادہ ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں۔ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، آج تمہاری باری ہے، کل ہماری باری آئے گی تو پھر برداشت نہیں کر سکو گے۔ قرآن نے بات سمجھائی، کسی سے مذاق نہ کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، آج کسی کو حقیر سمجھو گے کل اسی بات میں اللہ تمہیں مبتلا کر دیں گے۔ ہر انسان کو اپنے سے عظیم سمجھنا ہے۔ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، قوم مذاق کر رہی ہے، حضرت نوح فرماتے ہیں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، ایسا عذاب آئے گا تمہیں یقین آ جائے گا کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ کشتی تیار ہو گئی،
اللہ فرماتی ہیں نوح آپ بھی سوار ہو جائیں، اپنے ماننے والوں کو بھی سوار کر لیں، اور اپنے جانوروں میں دیکھ لے جس کی نسل باقی رکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی سوار کر لیں، جوڑا جوڑا سوار کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کشتی نے دوبارہ لنگر انداز ہونا ہے، کشتی نے جب دوبارہ کنارے پہ لگنا ہے، کوئی چیز تمہیں بچی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، وہ بڑی سخت ہوا کرتی ہیں۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم کے مطابق سب کو سوار کیا جن کا آرڈر ملا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ مجریہا، نوح علیہ السلام کو فرمایا کہہ دیجئے بسم اللہ مجریہا، یہ با استعانت کے لیے ہے، یہ وہی با ہے جو قرآن کے شروع میں بسم اللہ کے شروع میں آ رہی ہے۔ معنی کیا ہے؟ کشتیوں کا چلنا، ان گاڑیوں کا چلنا، ہوائی جہازوں کا چلنا ہمارے بس کی بات نہیں، ان سب میں ہم مدد کس سے مانگیں گے؟ کس سے مدد مانگیں گے؟ اللہ سے۔ بسم اللہ مجریہا، چل پڑی کشتی۔ اب چلی کیسے یہ بھی ذرا سن لیجئے، قرآن نقشہ کھینچتے ہوئے بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں آسمان کو حکم مل گیا کھول دے ذرا اپنے دروازے، زمین کو حکم ملا اپنے گرے ذرا کھول دے، آسمان نے برسنا شروع کیا، زمین کے اندر سے پانی آنا شروع ہوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفَارَتْ النُّورُ، کبھی کسی نے نہیں دیکھا آگ سے پانی نکلا ہو۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے پانی اور آگ جمع ہو سکتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولو، پانی اور آگ جمع ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا جس پہ موت آ جائے وہ انسان اور جو زندہ ہو وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ زندہ سنتا ہے اور مردہ، اونچی آواز سے، زندہ سنتا ہے اور مردہ، زندہ چلتا ہے مردہ، زندہ کھاتا ہے مردہ نہیں کھاتا۔ پتہ نہیں کیوں اختلاف ہوتا ہے جی، مردے سنتے ہیں، کھانے پینے میں جھگڑا کوئی نہیں، سننے والی بات پتہ نہیں روح ادھر کان میں اٹک جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے آسمان تو بھی ذرا برسنا شروع کر دے، زمین نے بھی اپنی گرے کھول دی۔ وفارت النور، پانی ہمیشہ آگ پہ نہیں، آگ ہمیشہ پانی پہ نہیں، لیکن وہ عذاب اتنا بڑا آیا کہ وہ تنور جس سے آگ نکلتی ہے وہاں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ کا عذاب تھا، پانی آیا، تھوڑا بہت نہیں۔ ہمارے آج کے دور میں جو سیلاب آیا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، پانی گزر گیا، وہ عذاب اتنا بڑا پوری دنیا پہ، روئے زمین پہ وہ عذاب پانی کا آیا، کتنا گہرا۔ قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی نے چلنا شروع کیا، کافر ہلاک ہونا شروع ہو گئے، اتنی بڑی موجیں آ رہی ہیں سامنے جس طرح پہاڑ ہیں۔ ہمارے نزدیک تو پہاڑ کون سے ہیں؟ یہ لاہور والی شملہ پہاڑی شاید ذہن میں آتی ہو، اسلام آباد والے مرگلا پہاڑ صرف ذہن میں آتے ہوں۔ میرے بھائی مولانا رفاقت کے علاقے میں جائیں، مری سے آگے، ایبٹ آباد سے آگے کوہالے کی طرف، ذرا تصور کریں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ بٹ گرام چلے جائیں، وادی نیلم چلے جائیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ یقین جانیں میں نے سعودی عرب میں ابہا شہر میں سفر کا موقع ملا، وہاں میں نے پہاڑ دیکھے، تہامہ کے پہاڑ جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے، جو پوری زمین پہ بڑے پہاڑی سلسلوں میں ان کا ایک شمار ہوتا ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ کے دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ نے کیسی قدرت دکھائی۔ فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، موجیں آ رہی ہیں، کشتی اچکولے نہیں کھا رہی، کشتی جا رہی ہے، بھنور میں نہیں آ رہی، کتنی بڑی موجیں۔ قرآن کہتا ہے کل جبال، پہاڑوں جیسی بڑی بڑی موجیں آ رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے، چلتے چلتے حضرت نوح کی نظر پڑی اپنے بیٹے پہ، نام تھا اس کا یام، لقب تھا کنعان۔ فرمایا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا میرے ساتھ، کشتی پہ سوار ہو جا۔ یہاں ایک سوال حل کر دوں، آپ کہیں گے کہ اللہ کی قرآن نے تو فرمایا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، نوح مجھ سے ظالموں کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ بیٹا کافر، پھر کیوں حضرت نوح اس کے لیے اس کو بلا رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا، ظاہری طور پہ تو کہتا تھا میں ابا جی کے ساتھ ہوں، اندر سے نہیں۔ تبھی تو وہ پھر اس کو بلا رہے ہیں کہ آ تو بھی کشتی میں سوار ہو جا، وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ساری قوم کے لیے نوح علیہ السلام عذاب مانگے اور اپنے بیٹے کو درمیان سے چھوڑ دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اے میرے بیٹے آ جا میرے سامنے، کشتی کے ساتھ سوار ہو جا۔ بیٹا کہنے لگا یہ بھی کوئی بات ہے، پہلے بھی تو سیلاب آتے ہیں، پہلے بھی تو بارش آتی ہے، اگر آپ کشتی میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے اتنی بڑی کشتی اور اتنا بڑا جہاز ہے، میرے سامنے بھی تو یہ پہاڑ ہے، آئے سیلاب آئے پانی، میں اونچی جگہ پہ چڑھ کے جان بچا لوں گا، اس لیے کہ پانی ہمیشہ نشیبی زمین پہ چلتا ہے، پانی ہمیشہ نیچے نیچے رہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نوح نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ پانی آیا نہیں، یہ پانی تو بھیجا جا رہا ہے، تجھے کیا پتا یہ پانی خود نہیں آ رہا، یہ پانی تو موت لے کے آ رہا ہے، یہ پانی تو اللہ کا عذاب لے کے آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اللہ کے قرآن نے سبق سمجھایا مشرک آدمی ہر موقع پہ غیر اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں کرتا۔ حضرت نوح کا بیٹا پانی سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا نہیں، پہاڑ کا سہارا ذکر کر رہا ہے، چوٹی کا سہارا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے بھول جا، یہ تیرے بچانے کی جگہ، تیرے بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج تو وہی بچے گا جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی، جس پہ اللہ کی نظر شفقت ہوگی۔ اور خیال کر بیٹا کافر اور مشرک پہ اللہ کی رحمت کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ کہو بے شک کافر اور مشرک پہ اللہ کی رحمت آ سکتی ہے؟ نہیں۔ حضرت نوح نے فرمایا آ جا، ابھی باتیں ہو رہی ہیں باپ اور بیٹے کی، ادھر سے پیار والی بات، ادھر سے دوستانہ بات، ادھر سے ہمدردی والی بات، اور ادھر سے بیٹے کا انکار، ابھی یہ باتیں چل رہی تھی۔ وحال بینہم الموج، درمیان میں موج آئی، نوح علیہ السلام کا بیٹا بہہ کے چلا گیا۔ جب بیٹا بہنے لگا زبان سے آواز نکالی اے ابا جی مجھے بچا لیں، اے ابا جی مجھے بچا لیں۔ مشرک کبھی بھی اللہ کو مشکلات میں نہیں پکارتا، کس کو پکارے گا؟ غیر اللہ کو۔ یہاں بھی کہا اے ابا جی مجھے بچا لیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی عادت کے مطابق غیر اللہ کو پکارنے لگا، اور ادھر حضرت نوح علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق اپنے رب کو پکارنے لگے۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے میرے پروردگار آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ کے اہل و عیال کو میں ہلاک نہیں کروں گا، عذاب نہیں دوں گا، میرا بیٹا تو میرے سامنے چل رہا ہے، میرا بیٹا تو میرے سامنے تباہ ہو رہا ہے، اے میرے اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، اے میرا نوح یہ بیٹا تو تیرا ہے، توجہ، بیٹا تو تیرا ہے مگر تیرے بیٹوں والی عادتیں اس میں کوئی نہیں، تیری دعوت اللہ کی توحید کی، یہ مشرک ہے، تیری دعوت اللہ کی وحدانیت کی اور یہ مشرک ہے، تیری دعوت ہے کہ مدد اللہ ہی سے مانگو، تیری دعوت ہے کہ حاجت روا اللہ ہی ہے، تیری دعوت ہے کہ جبین نیاز اللہ کے سامنے جھکانی ہے، اور تیرا بیٹا تو تیرے اہل کا نہیں، اس لیے کہ خونی رشتوں سے نسب تو آگے چلتا ہے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، طلبہ کرام جو سراجی پڑھنے والے ہیں وہ اس بات کا لطف لیں گے، اے نوح یہ تیرا بیٹا تو ضرور ہے مگر تیرا وارث نہیں بنے گا، یہ تیرا بیٹا تو ہے مگر تیرا وارث نہیں بنے گا، اس لیے کہ تیرا مشن نہیں، اس لیے کہ تیرے مشن پہ چلنے والا نہیں۔ حضرت نوح ڈر گئے، فوراً کہا اے میرے اللہ اب میں اس کے بعد سوال نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اب ہوا کیا، جب سارے کافر تباہ ہو گئے، ساری زمین پہ سیلاب آ گیا، عذاب کے اندر گرفتار ہو گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت نے آسمان کو حکم دیا اے آسمان تھم جا، زمین کو حکم دیا زمین
زمین تو بھی گھونٹ گھونٹ کر کے پانی کو نگلنا شروع کر دے، اور کشتی کو فرمایا جودی پہاڑ پہ کنارے پہ جا کے رک جا، واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ جو آج ملک شام کے اندر ہیں، کشتی وہاں جا کے ٹھہر گئی۔ اللہ نے فرمایا وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ اتنی ظالم قوم ہے، 950 سال اللہ کی توحید کی دعوت سنتے رہے، انہوں نے بات نہیں مانی۔ آج میں اللہ کا اعلان ہے، یہ قوم جنہوں نے میری توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، میں اللہ نے بھی ان کو رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ بعدا للقوم الظالمین، میں نے بھی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ آسمان تھم گیا، زمین نے، یہاں طلبہ بیٹھے ہیں بلاغت پڑھے ہوئے، وہ لطف لیں گے اس بات کا، یا سماء اقلعی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا آسمان رک جا، بلکہ اقلع کا معنی ہوتا ہے اکھاڑنا، گویا کہ پانی ایسے آیا جیسے آسمان کو اکھاڑ کے آ گیا تھا، اس قدر جوش سے پانی آیا۔ اور آگے فرمایا یا ارض ابلعی، اے زمین، ابلع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نگل جانا، اور نگلنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی دفعہ یا گھونٹ گھونٹ کر کے، گھونٹ گھونٹ کر کے کوئی چیز پینا، اتنا پانی آیا۔ اللہ نے فرمایا زمین اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نگلنا شروع کر۔ جب ساری زمین سے پانی ختم ہوا، اللہ فرماتے یا نوح اہبط منا، اتر جائیے کشتی سے، اب برکتیں ہی برکتیں ہیں، اب سلامتیاں ہی سلامتیاں ہیں، اب نئی نسل شروع ہونے لگی ہے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے اس وقت بچ گئے تھے، یہ بعد کی ساری نسل انہی 3 بیٹوں سے آ رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں سب لوگ جب ہلاک ہوئے، ایمان والے بچ گئے، میں اللہ نے بتا دیا، مسئلہ سمجھا دیا کہ پناہ دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پورا قصہ سنا کے آخری بات سنیے گا، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ 2 سبق ملے۔ ایک سبق یہ ملا کہ کوئی نبی اللہ کے سامنے مختار کل، کسی نبی کے اختیار میں کچھ نہیں، اختیارات صرف کس کے چلتے ہیں؟ حضرت نوح کا بیٹا بچ گیا، ہلاک ہوا، چاہتے تھے بچ جائے، حضرت نوح کا بیٹا ہلاک ہو گیا، بچا نہیں۔ اس واقعے سے سبق ملا مختار کل صرف کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بولیں، گرمی آپ کو بھی لگی ہے، مجھے بھی لگی ہے، آپ سے زیادہ شاید مجھے لگ رہی ہو، لیکن اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کریں، مختار کل صرف کون؟ سب اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد یہ سبق ملتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی زبردستی کسی کو چھڑوا نہیں سکتا۔ شفاعت قہری کی نفی ہو رہی ہے اس واقعہ سے کہ اللہ کے سامنے اگر کوئی زبردستی چھڑوا سکتا ہوتا، حضرت نوح اپنے بیٹے کو بچا لیتے، نہیں بچا سکے۔ اللہ نے فرمایا عقیدہ بنا لو، مختار کل صرف اللہ ہے، متصرف الامور صرف اللہ ہے۔ اور آئیے، یہ واقعہ تو گزر گیا، یہ واقعہ تو بیان ہو گیا، اب دور چل رہا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ واقعہ سن کے ہمیں کیا لطف لینا ہے، ہمیں کیا مزہ لینا ہے؟ اللہ کے قرآن نے اگلی آیت میں فرمایا تِلْکَ مِنْ نَبَأِ الْغَیْبِ نُوحِیہا اِلَیْکَ، میرا پیغمبر آپ کو جو سچا نبی نہیں نہ مانتے، آپ کی ختم نبوت کے جو منکر ہیں، ان کو بتا دو یہ واقعات مجھے پتہ نہیں تھے، مجھے کس نے بتائے ہیں؟ اللہ نے۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی سچے رسول ہیں۔ آپ کے بارے میں فرمایا نوحیہا، آپ کو ان واقعات کا پتہ نہیں تھا، یہ واقعات آپ کو کس نے بتائے ہیں؟ اللہ رب العزت نے بتائے۔ تو آج میرے جمعے کے بیان کا عنوان تھا نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اس وقت بھی سیلاب آیا، ایسا عذاب آیا جس کی مثال کوئی نہیں۔ آج بھی ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کا عذاب کبھی آتا ہے صحت کی صورت میں، اللہ کا عذاب کبھی آتا ہے اولاد کی صورت میں، اللہ کا عذاب کبھی آتا ہے کاروبار کی صورت میں، اور اللہ کا عذاب کبھی آ سکتا ہے پانی کی صورت میں۔ ہم دعا کرتے ہیں یہ آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے اور عبرت ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی پکڑ جب آئے تو پھر بڑے بڑے ہوٹل اور بڑی بلڈنگیں بھی ایسے دھڑام کر کے نیچے آ جاتی ہیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں میری طاقتوں کے سامنے تمہاری طاقتیں کچھ کر نہیں سکتی ہیں۔ اس موقع پہ آج کے جمعے کی وساطت سے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ ملک پاکستان کی کوئی بھی تنظیم اور کوئی بھی جماعت
جو سیلاب زدگان کے لیے تعاون اکٹھا کر رہی ہے، ان کا تعاون کر رہی ہے اس مسئلے میں، چاہے وہ مذہبی ہے چاہے وہ سیاسی ہیں، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس وقت مسئلہ ہے انسانیت کا، اس وقت مسئلہ ہے خدمت خلق کا۔ ایسے معاملات کے اندر ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ بھی کبھی انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے دیکھا ہے اب ہم وقت کی پابندی پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں، یوں ہی 40 منٹ ہوتے ہیں، مضمون جہاں بھی پہنچے ہم بیان مکمل کرتے ہیں۔ آپ بھی تعاون کریں، انشاءاللہ جمعے میں جلدی آیا کریں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے کہ ہمارا وقت مقرر الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مزید اسی طرح ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا